بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، خوبصورتی کا ٹاپک لیے کچن سے حاضر خدمت ہوں۔ جب خوبصورتی کی بات ہو تو خواتین کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں، اور جب کہ ہماری شریعت میں تو خوبصورت رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ مشہور حدیث جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے ایک طویل حدیث ذکر کی، جس کا ایک ٹکڑا ہے جسے اکثر حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی کی بات ہو، اسلام ترغیب دے رہا ہو، خواتین اس نیکی کے کام میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ تو جب خواتین کی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ بالوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بال ہماری خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، بال جنجال بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے کچن سے وہ راز تلاش کرنے ہیں کہ آسان اور سستے طریقے سے بال جنجال نہیں بلکہ بال سنگھار بن جائیں۔ تو سبحان اللہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، نیکی کا اور ایک اچھی نیت اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال وے میں اور آسان ترین وے میں خوبصورتی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، بال کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہیئر فال پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے وجوہات آپ تلاش کریں۔ میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ کون کون سی وجوہات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس میں مبتلا ہیں، تو وہ آپ کے بالوں کے گرنے کی، ہیئر فال کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس پر کنٹرول کریں، اور پھر چند سٹیپس ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کر لیں تو آپ بھی میری طرح لمبے گھنے اور صحت مند بال اٹھا سکتی ہیں، حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بات جان لیں کہ جو بالوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گرنا ہی ہے۔ تو اوسطاً ہر انسان کے سر پر 1,00,000 بال ہوتے ہیں، ایوریج، یعنی بہت گھنے بھی نہ ہوں تب بھی 1,00,000 بنتے ہیں۔ ان میں سے 150 تک بال روزانہ گرنا یہ نارمل چیز ہے، پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کنگھا کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے نارمل تھوڑے سے بال اتر آتے ہیں 150 تک، تو یہ نارمل ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشان ہو کر، ٹینشن لے کر بھی بال زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نارمل اگر اتر رہے ہیں تو بالوں کی صحت کا خیال رکھیں، اور جو گرنے کی وجوہات ہیں ان کو ختم کریں، اور جو ان کو ضرورت ہے بالوں کو غذا وہ سپلائی کریں، تو انشاءاللہ یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر زیادہ ہیں تب بھی آپ ان چیزوں کو فالو کریں اور خوبصورتی کے اس حصے کو حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بال گرنے کی وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ غذائی اجزاء کی کمی بیشی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈائٹنگ کے چکر میں ہم مناسب ضروری غذا اور جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں لے رہے ہوتے۔ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح بالوں کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جب ہم ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح ہماری باڈی انفیکٹڈ ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے بال بھی ہوتے ہیں۔ تو کرش ڈائٹنگ میں سب سے پہلے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بال گرنے کی جو سب سے دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہارمونز میں تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں لیڈیز تب بال گرنا شروع ہوتے ہیں، اسی طرح جب فیڈنگ وومن ہوتی ہیں، فیڈنگ مدر بچوں کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، تب بھی بہت زیادہ بال گرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ایک بڑا مشن پورا کر رہی ہیں، آپ مسلم جنریشن ڈیولپ کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ایک عارضی پیریڈ ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ آپ اپنی غذا پر توجہ دیں، اور سپلیمنٹ جو ہیلتھ سپلیمنٹ ہیں، ایک بار کسی اچھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے آپ سپلیمنٹ ان سے لکھوا لیں، ملٹی وائٹامنس لکھوا لیں وومن ہیلتھ کے لیے، نیل اور ہیئر گروتھ کے لیے مناسب ایک فارمولا ٹیبلٹس کا ملتا ہے، وہ لے لیں، آسان سا سستا سا ہوتا ہے، ایک ڈبیا گھر رکھ لیں اور ڈیلی ایک ٹیبلٹ کھاتی رہیں، مناسب مقدار میں غذا پر بھی توجہ دیں، اور
تھوڑا سا پروٹین گوشت میں ہوتی ہے، اگر وہ لے سکیں، انڈوں سے پوری کر سکیں، دالوں سے پوری کر سکیں، پروٹین کسی بھی فارم میں لے کر آپ غذائی اجزاء حاصل کر سکتی ہیں. غذا کی کمی جو پہلی وجہ ہے اس پر کنٹرول کر سکتی ہیں. اور دیکھ لیں کہ اگر کوئی بیماری ہے جیسے نزلہ زکام ہے، شدید ہر وقت رہتا ہے، پرماننٹ دائمی، تو اس سے بھی بال گرتے ہیں. اس کا علاج کریں. تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ خون کی کمی ہو سکتی ہے، آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، اس پر کنٹرول کریں. اگین اس کے لیے جہاں آپ غذا کا خیال رکھیں گی تو وہاں ساتھ ہی آپ سپلیمنٹ بھی ضرور لیں. ملٹی وائٹامن، یہ فی فول ویٹ بڑی اچھی ہے. اور اسی طرح ہیئر اینڈ نیل گروتھ کے لیے کوئی بھی آپ کسی بھی ڈاکٹر سے ایک بار لکھوا کر مشورہ کر کے وہ شروع کر دیں. ڈیلی ایک ٹیبلٹ جو آپ کی کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے، تو یہ ساتھ شروع کر دیں. اور یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کو تھائرائڈ گلینڈ کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھی جو بیماری ہے یہ بھی بالوں کی بڑھوتری کو متاثر کر سکتی ہے. اور اسی طرح بالوں میں کوئی فنگس، انفیکشن، خشکی وغیرہ یہ ہے تو بھی پھر وہ اگین پھر ہم آگے میں آپ کو حل بھی بتاتی ہوں. تو وزن اگر کم کر رہی ہیں تو پلیز سپلیمنٹ بھی ساتھ لیں اور مناسب مقدار میں جو ضروری غذائی اجزاء ہیں وہ بھی لیں. انڈے بہترین ہیں اس کے لیے، لیکن یہاں بھی یاد رکھیں کہ فرائیڈ یا اوور چیزی ایسے مت لیں کہ صحت کے بجائے الٹا آپ بیڈ فیٹ گین کر رہی ہوں. تو لائٹ گریس بس فرائی پین کو کر کے ایگز بنا لیا کریں، یا پھر بوائل، یہ بہت اچھی فارم ہے. یہ لے کر آپ اپنی غذائی اجزاء کو، غذائی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں. اور اگر کوئی آپ سٹائلنگ کرتی ہیں بالوں کی تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ٹولز استعمال نہ کریں جیسے بلو ڈرائی وغیرہ یا اسٹریٹر وغیرہ کہ جس سے بال ڈیمیج ہو جائیں، یا اوور ہیئر کلر. ہم اتنے زیادہ کیمیکلز لگا رہے ہوتے ہیں کہ پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہیئر فال ایک بیماری بن جاتی ہے. تو اپنے بالوں کو آپ اچھی غذا دیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں اور نیچر کے قریب ہیں. یہی میں کچن سے بنانے کا پرپس ہے کہ کچن میں جو ہماری چیزیں ہیں ان سے ہم حل تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جیسے میں نے اندر سے تو آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دی کہ سپلیمنٹ شروع کرنے ہیں آج سے ہی، ابھی سے ہی. ایک بار کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کروا لیں، لکھوا لیں. فی فول وٹ بھی آپ لے سکتی ہیں کہ یہ عموماً ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر ایک بار اپنے کسی لیڈی ڈاکٹر سے فزیشین سے مشورہ ضرور لے لیں. اور جب اندر سے غذائی اجزاء کے ساتھ سپلیمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنا کام کر لیا، اس کے بعد بالوں کی جو بیرونی جلد ہے اس کی حفاظت کی بات آتی ہے. اس کے لیے جو کڑوا تیل ہے جسے آئی تھنک اسو کا تیل کہا جاتا ہے وہ بیسٹ ہے. جڑوں میں اگر انگلیوں کے پوروں کی مدد سے لگایا جائے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا ایون روزانہ بھی لٹل مقدار میں، اتنا نہ چوپڑ دیں کہ سامنے والے کو، ساتھ والے کا ہی بیٹھنا مشکل ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ سارا ماحول ہی گریسی ہو جائے، بستر تک خراب ہو رہے. نہیں، اعتدال میں ہر چیز اچھی لگتی ہے. تھوڑا سا آپ کسی بھی ایون ہتھیلی پر یا کسی پلیٹ میں ڈال کر اس سے بس پورے ٹپ کریں، انگلیوں کے جو ہمارے نیلز ہیں یہ پورس یہ ٹپ کریں اور انگلیوں کی ہی مدد سے سر کی جلد پر لگا دیں، کنگھا کریں، بال باندھ لیں. تو یہ خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے، اور وہ چیز کہ جو سبحان اللہ 15 صدیاں قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی خوبصورتی کے لیے بال سنوارنا سکھایا، کنگھا کرنا سکھایا، اس پر بھی عمل ہے. صحت بھی، خوبصورتی بھی اور سنت بھی. سبحان اللہ. اسلام بڑا خوبصورت ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ساتھ ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، تو اس نیت کو بھی ساتھ رکھیں. اچھا، میں نے جو باہر کی ٹریٹمنٹ بتائی جلد کی، اس کے لیے کڑوا تیل، سرسوں کا، اسوں کا تیل ریکمینڈ کیا. اس کے علاوہ میتھی دانہ ہے، ایون اگر آپ 20 روپے کا لے کے رکھ لیں تو لمبا عرصہ ختم نہیں ہوتا. تھوڑا سا 1 چمچ کے برابر لیں، اس کو ایک کھلے برتن میں بھگو کے رکھ لیں 2 دن. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اچھی طرح دھو کر پھر بھگو کر رکھ لیں. پانی اتنا صاف ہونا چاہیے کیونکہ وہی پانی آپ نے استعمال کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اچھی طرح ہلکے گرم پانی سے دھو لیا جائے. پھر جب آپ اس کو بھگو کے رکھتی ہیں تو 1 دن بعد 2 دن تک، زیادہ سے زیادہ 2 دن اور کم سے کم 1 دن، آپ دیکھیں گے کہ وہ پھوٹنا شروع ہو جائیں گے بیج. تو جب وہ پھوٹنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ان کا بہترین ٹائم ہے. وہ آپ کی میڈیسن اور ہیئر فال کو روکنے کا جو فارمولہ ہے بیسٹ، وہ سستا ترین اور
فائنل آپ کے پاس ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مہنگے برانڈ پروڈکٹس چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مہنگے سیرم سلوشنز نہیں، یہ سب سے اچھا ہے. اور اسے آپ گرائنڈ کر کے ایک جار بنا کے فریج میں رکھ لیں، نکالیں، تھوڑا سا باہر روم ٹیمپریچر پہ لائیں اور پھر وہ آپ لگا کر 3-4 گھنٹے کے لیے کسی شاپر سے یا پلاسٹک کور سے ریپ کر دیں، یا کچھ بھی نہیں تو آپ کوئی کپڑا لپیٹ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ واش کریں گی تو یہ ایک ہے بیماری بھی کنٹرول، بال سلکی بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوراً آپ فیل کریں گی کہ بالوں میں ہیٹ شروع ہو جاتی ہے. جتنی بھی میں آج آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں، کڑوا تیل اسوں کا یا میتھی دانہ، یا ابھی بعد میں آپ کو پیاز کا رس بھی بتاتی ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں جلد میں ایک گرمائش پیدا کرتی ہیں. ایون پیاز کا تیل اور یہ جو اسوں کا تیل ہے، پیاز کا رس اور اسوں کا تیل، کڑوا تیل، یہ فوراً جلن بھی شروع کر دیتا ہے. تو یہ اثر ہے کہ آپ کے جو بالوں کی جلد ہے اس کے نیچے جو خون کی روانگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جیسے جلن شروع ہوتی ہے تو خون کی روانگی تیز ہوتی ہے، ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تیز ہوتی ہے، تو فوراً سے بالوں کو خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے، سپلائی اپنی غذائی ضرورت ان کی پوری ہو جاتی ہے. تو ہیئر فال اگر صرف آپ 2 بار استعمال کر لیں تو ویزیبل آپ نوٹس کر سکیں گی کہ آپ کے بال گرنا بند ہو گئے ہیں. ہفتے میں 2 بار تو مسٹ کریں تاکہ ایک ہفتے میں ہی آپ کو رزلٹ نظر آئے. میتھی دانے کو لگانے کے بعد آپ کو ظاہر ہے دھونا ہے. اسی طرح پیاز کا رس ہے کہ جس طرح ہم گاجر کا جوس نکالتے ہیں اسی طرح جوسر سے، یا اگر نہیں ہے تو کسی اور طریقے سے چاپر میں ڈال کر اس کو نچوڑ کر تھوڑا سا 2-3 چمچ بہت ہے آپ نکال لیں، اور پھر اس کو وہی انگلیوں کی مدد سے اچھی طرح اس کو جڑوں میں لگائیں، بال باندھ لیں، کور کر لیں. اور اگر آپ پیاز کا رس لگائیں گی یا میتھی دانہ لگائیں گی تو اس کو میکسیمم مطلب آپ 8 گھنٹے بعد اور کم سے کم 3 گھنٹے لگا کر آپ کو اس میں واش کرنا ہوگا. لیکن سرسوں کا تیل ایسے ہے کہ آپ لگائے رکھیں گی تو کوئی اس سے مطلب فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. تھوڑا لگا